السلام علیکم دوستو، نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، ہر کسی کو اپنا ہی گھر اچھا لگتا ہے۔ وہ جہاں بھی چلا جائے اسے اپنے ہی گھر میں سکون آتا ہے۔ کئی دفعہ اپنے گھر کو مالی تنگی کی وجہ سے بیچنا پڑ جاتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے ضدی مکان مالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ کسی صورت میں اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام۔ سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل نیم کو اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، فلاور ہاؤس۔ دوستو، چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں ٹریفک کی بہت بڑے مسائل ہیں۔ چائنا کی گورنمنٹ روڈ بنا کر عوام کی سہولت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں، اس گھر کے اوپر سے روڈ تعمیر ہونا تھا، لیکن اس گھر میں 3 فیملی رہتی تھی۔ ان 3 فیملیوں نے یہ گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ اپنا گھر بیچنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہ ہوئے۔ یہاں کوئی روڈ آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر کے ارد گرد 360 میٹر کا فلائی اوور بنا کر ٹریفک کو پھر اسی روڈ پر لایا گیا۔ نمبر 2، ہاؤس آن روڈ۔ دوستو، یہ گھر ایک ہائی وے کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بناتے وقت اس کے مالک نے اپنا گھر حکومت کو بیچنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ یہ گھر چائنا میں موجود ہے اور اس گھر میں موجود ایک آدمی اور اس کی وائف رہتی ہیں۔ اس گھر کے پڑوسیوں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا، مگر اس آدمی نے اپنا گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان بزرگ کا کہنا تھا کہ گھر کی قیمت ان کو بہت کم مل رہی تھی۔ اب یہ گھر روڈ کے بالکل درمیان میں آ گیا ہے اور یہ ایک عجوبہ گھر بن کر رہ گیا ہے۔ نمبر 3، ہاؤس ان شاپنگ مال۔ دوستو، سٹنگ شہر میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے جو کہ بہت ہی پاپولر ہے، لیکن اس مال کے درمیان میں ایک پرانا سا چھوٹا سا گھر ہے۔ یہ گھر ایک بوڑھی عورت کا ہے جس کی عمر 84 سال ہے۔ اس مال کو بنانے والے بلڈر نے اس خاتون کو بہت سارے پیسوں کی آفر کی، مگر انہوں نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بلڈنگ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے گھر کے ارد گرد مال بنا دیا۔ مال کے بننے کے 1 سال بعد اس بوڑھیا کی مال کے مینیجر سے اچھی خاصی دوستی لگ گئی۔ مال کا مالک اس گھر میں فری سامان بیچتا تھا۔ 87 سال کی عمر میں بوڑھیا وفات پا گئی اور یہ گھر ان کے نام کر دیا تھا، لیکن یہ گھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ نمبر 4، ہوم آن ہائی وے۔ دوستو، چائنا میں ایک ہائی وے بنایا جا رہا تھا۔ اس ہائی وے کے ایک حصے میں ایک گھر آتا تھا جس پر سے روڈ گزرنا تھا، لیکن کہ اس گھر کے مالک نے اپنا گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس گھر کی وجہ سے چائنا کو اپنا ہائی وے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑ گیا۔ یہ آج بھی ہائی وے کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ اس گھر کے دونوں سائڈ سے آج بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، مگر اس گھر کا مالک اس گھر کو بیچنے میں آج بھی راضی نہیں ہے۔ نمبر 5، فارم آن ہائی وے۔ دوستو، چائنا میں بڑی گاڑیوں کے لیے ایک روڈ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ 2014 میں یہ ہائی وے ایک 70 سالہ بوڑھی عورت اور 71 سالہ شخص کے فارم تک پہنچا۔ ان لوگوں نے پہلے فارم کے مالک سے پہلے بات نہیں کی تھی۔ جب حکومت نے یہ فارم خریدنے کے لیے کہا تھا تو دونوں بوڑھی اور بوڑھا نے اس ہائی وے میں آنے والا گھر بیچنے سے انکار کر دیا اور یہ روڈ دوسری سائڈ سے بھی نہیں گزر سکتا تھا اور اس کو وہیں پر روک دیا گیا۔ یہ اولڈ مین کسی بھی گاڑی کو اپنے فارم میں سے نہیں گزرنے دیتے، لیکن کبھی کبھار چھوٹی کارز اس کی سائڈ میں سے گزر جاتی ہیں۔ چائنا کے لوگ واقعی ہی میں بہت ضدی ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ینگ ہاؤس۔ اس گھر کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی جگہ پر کون گھر بناتا ہے، لیکن یہ گھر پہلے پلین جگہ پر ہی بنایا ہوا تھا۔ یہ گھر چائنا میں ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا 3 منزلہ گھر ہے۔ اس کے ارد گرد تمام جگہ پر بلڈنگ بنائی جا رہی تھی، مگر اس کے مالک نے اسے بیچنے کے لیے بالکل ہی انکار کر دیا، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے حکومت نے بہت کوشش کی۔ اس کے مالک نے گھر بیچنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک گڑھا بنا دیا گیا تھا۔
इस घर में बिजली और पानी का कनेक्शन कट गया, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों ने अपना घर छोड़ने से इनकार नहीं किया और वो आज भी वहाँ पर बिजली और पानी के बगैर रहते हैं। ये लोग बहुत ही ज़िद्दी हैं। नंबर 7, बॉम्ब इन जापान एयरपोर्ट। दोस्तों, जापान में एक नेटर एयरपोर्ट है। जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो इसके मालिक ने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए इनकार कर दिया था। किसानों की ये ज़मीन एयरपोर्ट के बिल्कुल दरमियान में आ रही थी। बहुत सारी फार्मर्स ने अपनी ज़मीन नहीं बेची और गवर्नमेंट को ये एयरपोर्ट छोटा करना पड़ा। इस एयरपोर्ट में बहुत सारे ऐसे आलात बनाए जाने थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही रनवे है। 1978 में लोगों ने केस करके अपने फार्म नहीं बेचे थे। किसान यहाँ पर लैंडिंग के बहुत ही नज़ारे लेते हैं। नंबर 8, वाशिंगटन हाउस। दोस्तों, वाशिंगटन हाउस तो इस टाउन में प्रॉपर्टी का रेट हद से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स के जाल बिछे हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स रहता था, हॉस्टन था। इसने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया था। इस लोगों ने इसका घर खरीदने के लिए इसे बहुत ऑफर की, मगर इसने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया था। इन बिल्डर्स का इरादा वहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग बनाना था, लेकिन इस घर के लिए $3 मिलियन रकम दी, मगर इसके मालिक ने इसे बेचने के लिए इनकार कर दिया। जब इस घर के चारों तरफ बिल्डिंग बन गई तो इसका घर दरमियान में आ गया और उस वक्त इसने बेचने का इरादा किया। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद उसने अपना घर $7.5 लाख में बेच दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।